الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان وسیم عباس پروگرام دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مومنین الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے آج 8واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خداوند بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی اور ہم عبادات کے قابل ہوئے۔ یقین مانیے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کتنے ایسے افراد کہ جو ماہ رمضان المبارک سے اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اس توبہ کے مہینے میں موجود نہیں ہیں، استغفار نہیں کر سکتے۔ خدا نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ جہاں ہزاروں افراد انہی دنوں میں اس دنیا سے چلے گئے اور لقمہ اجل بنے۔ خداوند بزرگ و برتر کا کتنا احسان ہے کہ جس نے ہمیں نہ فقط یہ کہ زندہ رکھا بلکہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور اگر ایک ایک چیز پر انسان نظر کرے اور چھوٹی چھوٹی چیز میں شکر کے بہانے تلاش کرے تو اس کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام دعا کے حوالے سے ہے اور آپ کی خدمات میں ہم دعا کے حوالے سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا افتتاح کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج انشاءاللہ جہاں پر کل ہمارا سلسلہ رکا تھا آج وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ہے اور آپ اس پروگرام میں اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کے لیے نام لکھوا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ چونکہ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ آخر پروگرام میں ہم تمام مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے جن کے نام ہمیں لکھوائے جاتے ہیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہوگا 8484690420۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کے شامل ہونے سے پروگرام کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ مومنین، آئیے دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مسلسل آپ کی خدمات میں ہم نے عرض کیا کہ دعا فقط مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا فقط خدا سے اپنی حاجات کو طلب کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا جو اہل بیت علیہ السلام نے جو اسلوب ہمیں سکھایا ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جن کی معرفت نہیں رکھتے۔ توحید اسی دعا میں ملتی ہے ہمیں، اہل بیت کی دعاؤں میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ عقیدے نبوت اور عقیدہ امامت ہمیں انہی دعاؤں میں ملتا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے انہی دعاؤں میں ہمیں تبلیغ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دعاؤں کو معرفت کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، تو جہاں پر ہمیں ثواب ملے گا، جہاں پر وہ جملے ہم دہرائیں گے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مقدس زبانوں پر جو کلمات جاری ہوئے، وہیں پر جہاں اجر و ثواب کے ہم مستحق ٹھہریں گے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری معرفت کے مدارج کو بھی بلند کرے گا، ہمارے درجات یقیناً بلند ہوں گے، ہم معنویت کی طرف اپنا سفر جاری و ساری رکھیں گے، اور ہماری معنویت اور روحانیت میں یقیناً اضافہ ہوگا، چونکہ یہ الفاظ کی برکت ہے، یہ ان دعاؤں کی برکت ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک تو خاص دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، طلب مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بے شمار دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ایسے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب اپنی حاجات کو پیش کرو تو بے شمار دعائیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وہ جو ہر واجب نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، کتنی روحانیت ہے اس دعا میں۔ اور خود دعائے افتتاح جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو روز مرہ کی دعائیں، ماہ رمضان کے پہلے روزے کی دعا، دوسرے روزے کی دعا، بے شمار دعائیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کو ثواب ملتا ہے، جہاں انسان اپنی حاجات خدا کے سامنے رکھتا ہے، وہیں پر اس کی معرفت بھی بلند ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس مختصر سے تعارف کے بعد اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر کل ہماری گفتگو رکی تھی، اور آپ اس درمیان میں کبھی بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ 8484690420 نمبر ہمارا اسکرین پہ ہے، آپ ہمیں کال کر کے اپنے مرحومین کے نام لکھوا سکتے ہیں، اور آپ اسی نمبر پر ٹیکسٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں
آپ کے ٹیکسٹ میسیجز پڑھیں گے. کل ایک میسیج ہم سے رہ گیا تھا, ملک امیر محمد خان صاحب نے ہمیں نیو یارک بروکلن سے کال کی تھی, میسیج کیا تھا اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی تھی. کل ہم وہ میسیج نہیں پڑھ سکے, انشاءاللہ آج اس میسیج کو بھی ہم انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے, اور جتنے نام ہم نے اس میسیج میں دیکھے انشاءاللہ سب کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہوگی, اور جو زندہ ہیں ان سب کے لیے دعائیں خیر بھی ہوگی. تو ناظرین آئیے, ہم کل دعا میں یہاں پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے, الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق, وہ خلق کرتا ہے اسے کسی نے خلق نہیں کیا. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. وَیُحْیِی الْمَوْتَى وَیَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ, وہ رزق دیتا ہے اسے کوئی رزق نہیں دیتا, ہر چیز کا رازق وہ ہے, پوری کائنات مرزوق ہے اور وہ رازق ہے. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى, زندہ کو موت دیتا ہے اور موت جو مر چکا ہو, جو میت ہو, جو مردہ ہو, اس کو زندہ کرتا ہے. یہ اسی کی شان ہے. چونکہ یہاں پر توحید بیان کی جا رہی ہے. آگے ہم نے پڑھا تھا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ, وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے پھر کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی اس کے لیے موت نہیں ہے. وہ ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. وہ تب بھی تھا جب زندگی نہیں تھی, اور وہ تب بھی ہوگا جب زندگی نہیں ہوگی. وہ ازل سے تھا, ابد تک رہے گا. نہ اس کا کوئی نقطہ آغاز ہے, نہ اس کا کوئی نقطہ اختتام ہے. وہ حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ہر شے پر قادر ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو یا وہ نہ کر سکتا ہو. لہٰذا جب وہ علی کل شیء قدیر ہے تو پھر میری دعائیں, میری حاجات وہ کس طرح سے پوری نہیں ہوگی؟ وہ تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چیز بڑی نہیں ہے, اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے. لہذا مایوس نہیں ہونا, خدا سے اپنی حاجات کو مسلسل طلب کرتے رہنا. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے آخر پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے, اور جن بہن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے انشاءاللہ دعا خیر کریں گے. وَحِيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. اب یہاں پر دعا کا جو ماحول ہے تھوڑا وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب تک ہم توحید پر گفتگو کر رہے تھے, اب تک امام نے ہمیں جو تعلیم دی وہاں پر توحید بیان ہو رہی تھی, اور درس توحید تھا. خدا کی صفات تھی, خدا کی ذات تھی, خدا کی شان بیان ہو رہی تھی. اب یہاں پر آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے, ان کا واسطہ بھی دیا جائے گا اس دعا میں, اور حضور کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک, اے اللہ تو درود بھیج, تو صلوات بھیج محمد مصطفیٰ پر جو تیرے عبد بھی ہیں اور تیرے رسول بھی ہیں. اللہ اکبر, جو عبد بھی ہیں, مقام عبدیت پر بھی ہیں, اور مقام رسالت پر بھی ہیں. یقیناً رسالت بہت بڑا عہدہ ہے, خدا کا بڑا انعام ہے, لیکن بندگی خود بہت بڑا عہدہ ہے. خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں اور درک کر لیں, اور ہمیں اس کی معرفت ہو جائے کہ رسالت بڑا عہدہ ہے, امامت بڑا عہدہ ہے, لیکن بندہ ہونا وہ بھی کم نہیں ہے. لہذا یہاں پر جو حضور کا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ یہ, اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک, خدایا تو درود بھیج, تو صلوات بھیج, کن پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے عبد بھی ہیں اور تیرے رسول بھی ہیں. وہ دیکھیے عبدیت کو پہلے رکھا کہ وہ تیرے عبد ہیں. اور حضرت عیسیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تھا, جب لوگوں نے عصمت مریم پر شک کیا اور وہ آئے کہ اے مریم یہ بتاؤ بغیر باپ کے یہ بیٹا کیسے پیدا ہوگا, تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کے جو آغوش مادر میں تھے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسی بچے سے پوچھ لو, اگر تمہیں میری عصمت پر شک ہے تو اس بچے سے پوچھ لو. تو حضرت عیسیٰ کی جو گہوارے میں, جو آغوش مادر میں گویا ہوئے تھے وہ یہ تھا, پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جس چیز پر فخر کر رہے ہیں وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب بھی دی ہے, وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بھی بھیجا ہے. اب ایک چیز یہاں پر اور ظاہر ہے اور واضح ہوتی ہے اور بالکل روشن ہے. قرآن مجید کی آیت ہے نا, تو یہ کوئی حدیث ہے.
اور نہ ہی ہم کسی روایت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجا ہے اور رسول بھی، نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کہ جو افضل نہیں ہے آ حضور سے، سید الانبیاء سے افضل نہیں ہے، آ حضور افضل ہے اور حضرت عیسیٰ مفضول ہے۔ تو وہ عیسیٰ کی جو آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، کتاب بھی خدا نے دے کر بھیجا ہے اور نبی بھی خدا نے بنا کر بھیجا ہے، تو اگر عیسیٰ آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور بچپنے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو وہ جو عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، وہ کیسے 40 سال کی عمر میں نبی بنے؟ دعوت فکر ہے، لمحے فکر ہے کہ دیکھیے وہ جو سید المرسلین ہیں، وہ جو سردار انبیاء ہیں، وہ کیسے 40 سال کی عمر میں نبی بن رہے ہیں، اور عیسیٰ کی جو ان کا غلام ہے، عیسیٰ کی جو حضور کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، بلکہ عیسیٰ کے جو مہدی دوران، جو فرزند ارجمند علی و بطول، فرزند ارجمند حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے فخر محسوس کریں گے، وہ عیسیٰ اگر گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، وہ آغوش مادر میں اپنے آپ کا خود کا نبی ہونا بتاتے ہیں، تو ہمارا نبی 40 سال کی عمر میں کیسے نبی بنا؟ بالکل عام فہم سی بات ہے، ذرا سا اگر آپ غور کر لیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی منطق یا فلسفہ نہیں، سیدھی سی بات ہے، سامنے کی بات کہ حضرت عیسیٰ اگر بچپنے میں نبی ہو سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا نبی 40 سال تک نہ نبی ہو نہ رسول ہو، 40 سال کی عمر میں عہدے نبوت و رسالت ملے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، وہ یہاں آ کر نہیں بنتا، خدا نبی و امام کو امام اور نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی امامت اور نبوت کا اعلان کب کرتے ہیں۔ ہر نبی اور امام بنا کر بھیجا جاتا ہے، عصمت دے کر بھیجی جاتی ہے، وہ کارخانے قدرت سے انہیں یہ سب ٹائٹلز اور عہدے دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ وقت پر ہے کہ کب اس کا اعلان کیا جائے، کب اس کو ظاہر کیا جائے۔ لہذا یہاں پر جو ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسول، خدایا صلوات بھیج، درود بھیج، کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی آ حضور پر درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے۔ ایک جملہ اکثر غلط کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آ حضور پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ بات درست ہے کہ خدا درود بھیجنے میں شامل ہے، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خدا بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا بھی اس عبادت میں شریک ہے، خدا تو معبود ہے، وہ تو عبادت اس کے لیے ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ درود بھیجتا ہے، وہ صلوات بھیجتا ہے، وہ رحمتیں بھیجتا ہے، لیکن خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو معبود ہے، وہ عبادت کیوں کرے گا؟ وہ ساری دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، ساری دنیا اس کی اطاعت کرتی ہے، ساری دنیا اس کے آگے جھکتی ہے اور سر جھکاتی ہے، لہٰذا وہ معبود ہے اور ساری دنیا اپنے آپ کو عابد کہہ سکتی ہے لیکن معبود نہیں بن سکتی۔ لہٰذا خدا درود بھیجتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خدا عبادت کرتا ہے اور خدا بھی اس عبادت میں شامل ہے، نہیں، خدا عابد نہیں ہے، خدا معبود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسول، خدایا صلوات بھیج، درود بھیج، رحمتیں بھیج آ حضور پر جو تیرے عبد بھی ہیں اور رسول بھی، و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک، اے اللہ جو تیرے امین ہیں، تیرے امانت دار ہیں، اور سب سے بڑی امانت جو حضور کے پاس تھی وہ کیا تھا؟ وہ خود دین تھا، وہ خود دین کی امانت تھی، جو آ حضور نے اس امانت میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں نا جبرائیل امین، جبرائیل امین ہے، کیسے؟ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام جبرائیل کو دیا تھا، جبرائیل نے منو ان
وہ پیغام حضور تک پہنچایا ہے. یہ نہیں کہ جبرائیل وہ وہی آدھی جو ہے وہ حذف کر گئے اور آدھی وہی کو جبرائیل نے مس کر دیا اور بھول گئے معاذ اللہ. نہیں، وہ انسان ہے جو بھول جاتا ہے، انسان ہے جس کو نسیان ہوتا ہے، انسان ہے کہ جس کی میموری شارٹ ٹرم ہوتی ہے. لیکن ملائکہ بھولتے نہیں ہیں، نہ بھولتے ہیں، نہ چوکتے ہیں، اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو جبرائیل امین نے جس طرح سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تھا من و عن وہ حضور تک پہنچایا. اور حضور نے بھی، حضور امین ہے کیوں ہے؟ اور حضور کی امانت کی گواہی تو خود کفار و مشرکین نے دی ہے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی. ناظرین دیکھیے، یہ کردار ہونا چاہیے، اہل بیت کے چاہنے والے کا یہ کردار ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بے شک یہ آدمی مسلمان ہے، یہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، لیکن اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ امانتدار کوئی نہیں، اس سے زیادہ مددگار کوئی نہیں، اس سے زیادہ مخلص شخص کوئی نہیں ہے. کافر بھی اس بات کی گواہی دے یہ کردار ہے، اور آل محمد ہی ایسا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بنے. دیکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، مغربی معاشرے میں، وہاں پر ہمارے نیبرز میں ضروری نہیں کہ سب مسلمان رہتے ہو. ہندو ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، کرسچنز ہو سکتے ہیں، جوز ہو سکتے ہیں، اور نیبر چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی آپ پر حق ہے. اور بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ کے بعض اوقات رشتہ داروں پر ہمسایوں کے حقوق زیادہ ہیں رشتہ داروں کی نسبت. اور اس میں ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب خدا نخواستہ آپ پر کوئی مشکل آئے گی، خدا نخواستہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، تو رشتہ دار کو پتہ نہیں کب پہنچے گی، سب سے پہلے جو مدد کے لیے پہنچے گا وہ آپ کا نیبر ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے. لہذا ہمسایوں کے حقوق بہت اہم ہیں، بہت مہم ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. امیر المومنین کا وہ جملہ بیچ میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی القرآن اور اللہ اللہ فی الصلاۃ، کہ جب اپنی وصیت میں یہ جملے فرمایا کہ اللہ اللہ، نماز کو نہ بھولنا، قرآن کو نہ بھولنا، تلاوت قرآن کو نہ بھولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم پر سبقت لے جائیں. وہاں پر ہمسایوں کے حقوق اس حد تک بیان کیے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو. بلکہ یہاں تک کہا کہ حضور نے جب ہمسایوں کے حقوق بیان کیے تو ہمیں یہاں تک لگا کہ کہیں وہ ہماری جائیداد میں حصہ دار نہ بن جائیں، کہیں وہ وراثت میں حصہ دار نہ بن جائیں. اس حد تک حقوق ہے رشتہ داروں کے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہو، اس معاشرے میں ضروری یہ ہے کہ ہمارے نیبرز ہو اور جو بھی ہمیں جانتے ہو، وہ اگر ہمارے مکتب سے، ہمارے مسلک سے، ہمارے عقیدے اور مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی وہ کہتے نظر آئیں کہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ امانتدار کوئی نہیں، اس سے زیادہ غم گسار کوئی نہیں، اس سے زیادہ مددگار کوئی نہیں. جب بھی کبھی مصیبت آئی ہے، یہ مسلمان سب سے آگے ہوا ہے اور یہ سب سے پہلے ہماری مدد کے لیے پہنچے. یہ کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. آل محمد نے یہ تعلیم کیا ہے اور ان دعاؤں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. تو آن حضور کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے. یہ مسلمان کی طاقت ہے، پہچان ہے کہ اسے سچائی کے لقب سے یاد کیا جائے، سچائی کے عنوان سے اسے یاد کیا جائے، اسے امانت کے عنوان پہ یاد کیا جائے، نہ کہ خیانت کے عنوان پر، نہ کہ جھوٹ کے عنوان پر اسے یاد کیا جائے. نہیں، مسلمان کا کردار ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی سچائی کی بات ہو مسلمان کی بات ہو، جب بھی امانتداری کی بات ہو مسلمان کا ذکر کیا جائے، جب بھی اچھے اخلاق کا ذکر ہو تو مسلمان کا ذکر ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، مسلمان سب امانتدار ہوتے ہیں، مسلمان چوری نہیں کرتے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان کسی کا نقصان نہیں کرتے، مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیتے. یہ ایٹریبیوٹس ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک یہ کہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں میں یہ بات رائج ہو جائے اور پتہ چلے لوگوں کو اور عام ہو جائے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان چور بازاری نہیں کرتے، مسلمان ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، مسلمان کسی کو اذیت نہیں دیتے. یہ پہچان ہونی چاہیے مسلمان کی، تاکہ لوگ جب ہمارا ذکر کریں، اسلام کی بات کریں تو کردار پیش کریں. یقین جانی تعارف وہ ہے کہ جو کردار کے ذریعے کرایا جائے کہ فلاں بہت سچے ہیں، فلاں بہت وفادار ہے، فلاں شخص بہت امانتدار ہے، فلاں شخص بہت نیک ہے، فلاں شخص بہت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھنے والا ہے، قرآن پڑھ. یہ تعارف ہونا چاہیے. اور جب بچیوں کے ہم رشتے کریں تو یہی تعارف سامنے ہونا چاہیے
हाँ, कि नमाजी को रिश्ता देना है, रोजे रखने वाले को रिश्ता देना है, तिलावत कुरान पढ़ने वाले, तिलावत कुरान करने वाले को रिश्ता देना है, नेक और ताबेदार और फरमाबरदार को रिश्ता देना है। कहाँ गई हमारी सोच, कहाँ गई हमारी फिक्र? आजकल क्या देखा जाता है? क्या क्या दीनदारी देखी जाती? आजकल क्या, जब रिश्ते बच्चे बच्चियों के रिश्ते होते हैं तो क्या जो कुफ के लिए कहा गया कि कुफ तलाश करो, क्या कुफ हम उसी हिसाब से देखते हैं? क्या जब हम तलाश करते हैं क्या उसमें दीनदारी देखते हैं कि जो रिश्ता हम ढूंढने जा रहे हैं, बच्चे का हो या बच्ची का हो, क्या वो दीनदार है या नहीं है? कभी हमने ये पूछा है कि आपका बेटा या आपकी बेटी नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ते? कभी जब रिश्ता देखने जाते हैं तो हमने पूछा है कि आपके बच्चे का कोई रोजा कज़ा तो नहीं है? कभी हमने ये पूछा है कि आपका बच्चा वालिदैन का फरमाबरदार कितना है? या क्या हमने पूछा है कि आपकी बेटी हिजाब करती है या नहीं करती? हम क्या करते हैं, रिश्ते देखने जाते हैं, करता क्या है, कमाता कितने हैं, तालीम कितनी है, गाड़ी कौन सी है, अल्लाह अकबर, किस तरफ जा रहे हैं हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? किस तबाही के रास्ते पर हम चल निकले? मुसलमान का किरदार ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान का किरदार ये होना चाहिए कि जब आप रिश्ता देखने बच्चे का हो या बच्ची को जाएं, सबसे पहला सवाल ये हो कि दीनदार कितना है, क्या नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क्या इबादत खुदा करता है या नहीं करता, क्या शराब नोशी करता है या डरता है खुदा से और हराम से अपने आप को महफूज रख? कोई नहीं पूछता। क्या आज तक किसी ने पूछा कि आपका बेटा शराब पीता है या नहीं पीता? नाज़रीन मोहतरम, हमारे दुआ के इस लाइव प्रोग्राम में इस वक्त अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब न्यू जर्सी से मौजूद हैं। अलहाज ने हमें कॉल की है और दुआ के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। आइए देखते हैं अलहाज क्या इरशाद फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो भी आ रहे हैं, जो बच्चों के लिए एक तजुर्बा कम से कम कोरोना से ये हो गया कि हमें ये पता चल गया कि जब सियासी अशास और मजहबी अशास जेलों में जाते थे तो उनको क्या सहूलतें होती थी, उससे कितना वो पॉजिटिव इस्तेमाल करते थे। जी जी। तो मैं भी जेल में ही हूँ आजकल, सेल्फ क्वारंटाइन में, और इसमें जो काम हो रहा है मेरे ख्याल जिंदगी में इससे पहले नहीं किया। बेशक बेशक अलहाज, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम सब गोया जेल में ही हैं, कैद हैं, लेकिन आपने 100% बजाय इरशाद फरमाया कि हर चीज़ में एक मसलियत होती है और खुदा ने कितना मौका हमें फराहम कर दिया कि जब ये हमने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया तो कितना हमें तबलीग का मौका मिला। अलहाज खुद माशाल्लाह टेलीविजन के एंकर भी हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और इनकी खिदमत है, मजहबी इदारों के लिए इनकी खिदमत है माशाल्लाह, और स्काउटिंग के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है। तो अल्लाह ने एक बेहतरीन मौका हमें दिया है कि इस माह रमज़ान मुबारक में हम ऑनलाइन रहकर, चूंकि टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अलहाज आप बिल्कुल सही इरशाद फरमा रहे, हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ यही पैगाम क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मायूसी कुफ्र है जी। और जो हम लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे और दूसरी तरीकों से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को वो एक नेगेटिव पहलू में देख रहे हैं लोग, और इससे जो फायदे हम लोगों को हुए हैं वो देखिए कि हमें मौका मिला है कि फैमिली के साथ कम से कम हम रोजाना शाम को डिनर एक साथ कर रहे हैं, फैमिली को सुबह उठते हुए तो वो सब एक दूसरे के साथ नाश्ता कर रहे हैं, बेशक, और अपने घर से काम भी कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव देखें। और दूसरी चीज ये कि आप आले में आप ज्यादा रोशनी डालेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुरान पाक में आया है, बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने जो अपनी आसमानी किताबें पहले जो भेजी हैं, जो कि उसके बाद हमारे कुरान पाक ने उसको टेक ओवर किया, तो ये मसला जो है ये क्या कुरान कह रहा है कि मुसलमानों अल्लाह के को मजबूती से पकड़ो, जबकि एक हुजूर सरवर कायनात के लिए रहमतुल आलमीन उनको बनाया है। तो ये मैसेज तमाम लोगों के लिए नहीं है, तो उसको देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि अब कोरोना से हम जब फारिग होंगे तो हमें चाहिए कि हम अपने राइट और लेफ्ट और आगे और पीछे जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको एज ए ह्यूमन बीइंग की ट्रीट करते हुए उनको अपने साथ रखें। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात की है, और इसी पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, मुसलमान अपने किरदार से पहचाना जाना चाहिए। लोग कहें कि बेशक मुसलमान है लेकिन किरदार इसका सबसे बुलंद है, सच्चा ये है, अमानतदार ये है, गमगुसार ये है, मददगार ये है।
اور یہ انسان کی پہچان ہونی چاہیے. اور آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر وقت ہے کہ ہم تفرقات کو چھوڑیں, ہم آپس کی لڑائی جھگڑے چھوڑیں اور ایک انسانیت کے رشتے میں اپنے آپ کو پرو کر جو ہے وہ اپنا سفر جاری و ساری رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. دین ہر کسی کا اپنا ہے, عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے, لیکن انسانیت کا رشتہ تو ہم سب کا سانجھا ہے. ہم سب اس انسانیت کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. الحاج آپ نے بہترین پیغام دیا, ہم شکر گزار ہیں. آپ نے دعا کے پروگرام میں, لائیو پروگرام میں آپ نے ہمیں کال فرمائی, ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ہمارے ناظرین کے ایک منٹ اور آپ کا لوں گا. جی بسم اللہ فرمائیے. پچھلے دنوں میں جو پڑھنے کا موقع ملتا رہا ہے, جی جی میں نے محسوس کیا کہ جیسے ہم اعتکاف میں جب جاتے تھے تو ہمیں قرآن پڑھنے میں اور تفسیر پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا تھا. بے شک بے اور شک بالکل اسی طریقے سے یہ منتھ جو ہے یہ رمضان کا ہے, تو ہم یہاں اعتکاف بھی ہیں بیسیکلی. بے شک بے شک وہ تو نہیں ہے کہ مسجد نہیں ہے, مگر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو جو آپ لوگ ہمیں درس دیتے ہیں, قرآن ہمیں درس دیتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں تو یقین جانیے کہ جب یہ کورونا سے باہر جو 6 ہفتے سے 8 ہفتے سے میں کوارنٹائن میں ہوں, باہر نکلوں گا تو آپ ایک شام حیدر کو کسی دوسرے رنگ میں دیکھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہماری لائف بیکار ہے. بھائی سبحان اللہ, کیا خوبصورت کیا خوبصورت میسج دیا آپ نے. اور یہی ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے کہ اپنا کردار اس طرح اتنا بلند کر دے اور اپنی شخصیت میں ایسا انقلاب بپا کر دے کہ اب جب کوارنٹائن سے باہر ہم سب نکلے, یہ سلسلہ کھولے اور زندگی دوبارہ نارمل ہو, تو ہم سب تبدیل ہو چکے ہوں. اگر جھوٹ بولتے تھے چھوڑ دیں, اگر غیبت کرتے تھے چھوڑ دیں, اگر کسی کو تنگ کرتے تھے اذیت دیتے تھے, تو اس اعتکاف سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے بالکل ایسے ہو جائیں کہ جیسے گناہوں سے پاک ایک نئے ماحول میں ہم گئے ہیں. اور خداوند متعال اس کے بعد ہماری ہدایت جاری و ساری رکھے اور ہم انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. الحاج بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور بہترین پیغام آپ نے دیا. یقیناً ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کریں گے. جزاک اللہ خیر الجزا. شکریہ جی, بڑی مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین یہ تھے الحاج احتشام حیدر نقوی جنہوں نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی ہے. کچھ کالز مس بھی ہو رہی ہیں, آپ دوبارہ ہمیں کال فرما سکتے ہیں اور دعا کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام جاری ساری ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میرے بچوں کو بھی دعائیں ملیں گی اس ذریعے سے, اور بچے اچھے نیک بنے. اور صاحب اور مثلا میرا بھائی ایک ہے احسن زیدی, ان کے لیے بھی دعا کریے, ان کی فیملی کے لیے بھی. 8 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہم, تو آپ کو اتنے سارے نام یاد بھی نہیں رہیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گی. بالکل, جزاک اللہ جزاک اللہ, زیدی کا تو انتقال ہو گیا, خدا ان کے درجات بلند کرے. احسن زیدی اور ان کی فیملی کے لیے دعا کریے گا, تو آپ زیدی کے لیے اور میرے بچوں کے لیے, میرے والدین کے لیے, اور میرے چچا چچی, پھوپھا پھوپھی, بڑے پھوپھا بڑی پھوپھی, چھوٹے پھوپھا چھوٹی پھوپھی, جتنے بھی ننیاں دادیاں میں کے والے, سب لوگوں کے لیے دعا کریے. اور جو مرحومین ان کے لیے سورہ فاتحہ کریے, اور ہمارے حق میں دعا کریے گا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, اور جتنی بیماریاں, چھوٹی بڑی بیماریاں, کورونا, سب دنیا سے ختم ہو جائے, اور پوری دنیا ہر برائی سے بچ جائے اور پاک ہو جائے, اور سب صحتیاب ہو جائے, اور اپنے اپنی جابوں پہ جانے لگ جائیں, بچے صحتیاب ہو جائیں. بڑے بزرگ, آج بڑے بزرگ زیادہ اٹیک وہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے بڑے بزرگوں کا بھی سایہ ہم بچوں کے اوپر رہنا چاہیے. تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ موقع آپ نے ہمیں دیا ہے, تو مولانا صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. سسٹر سلمہ نے ہمیں ہیوسٹن سے کال کی. سسٹر سلمہ زیدی, خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے, اور جس طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں, پروگرام میں شامل ہوتی ہیں, ہم آپ کے لیے, آپ کے مرحومین کے لیے دعا گو ہے. خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ دے, جوار رحمت میں جگہ دے, رحمت خدا میں ان کو مقام ملے, اور آپ کو, آپ کے بچوں کو خدا طول عمر دے, زندہ و سلامت رہے. احسن زیدی صاحب, تراب زیدی, آپ کی چچی, چچا, ممانی, ماموں, سب کو خدا طول عمر دے, اور سب ہنستے بستے رہیں, اور اسی طرح آپ کی آواز ہم سنتے رہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. آپ کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم دعا کریں گے. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمیں سسٹر سلمہ نے ہیوسٹن سے کال کی.
اور اس سے پہلے الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی. ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. آپ بھی ہمیں کال فرما سکتے ہیں. 848-469-0420 ہمارا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ کال کر کے کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں, کوئی تجویز ہے آپ دے سکتے ہیں, اور دعا کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اپنے مرحومین کے آپ ہمیں نام لکھوا سکتے ہیں, تاکہ جب ہم پروگرام کے آخر میں پہنچے تو آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی ہو. جتنے بھی مرحومین ہمیں نام لکھوائے جاتے ہیں, نام بنام ہم سب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں, اور ہم تمام زندہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں, دعا خیر کرتے ہیں. تو من آئیے, ہماری بات جو چلی تھی وہ یہ کہ وہ امین کا, ابھی ہم آگے بڑھ نہیں سکے اور لفظ امین پر ہی اب جو ہے وہ کافی گفتگو ہماری طولانی ہو گئی. اور ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امین ہے, امانت دار ہے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور ہم امانت دار نہ ہو, کیسے مسلمان ہیں؟ سب سے پہلی جو صفت حضور کی یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ امین ہے. وہ امین کا, وہ صفی کا, وہ حبیب. اور کفار و مشرکین بھی امین کہتے تھے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں, جنت کا مستحق تو سمجھے, لیکن ہمارے اندر نہ امانت ہو, نہ دیانت ہو, نہ ہمارے اندر خدا اور رسول کا خوف ہو, کیسے مسلمان؟ ادھر سے بات ذرا سی ہمیں پتہ چلتی ہے, فوراً ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں. ہم ایک بات کے امین تو بن نہیں سکتے, ایک ذرا سے راز کو تو ہم راز رکھ نہیں سکتے. ایک ذرا سی بات جو ہمیں ہمارے سپرد کی جائے, ہم فوراً اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, واٹس ایپ گروپس میں پھیلاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تاکہ اوروں کو پہنچے. اگر کسی کی کمزوری, کسی کی برائی یا کسی کی کوئی خامی ہمیں پتہ چلتی ہے, خدا را امین بنے. حضور کی خاصیت یہ وہ امین تھے. مسلمان کو امین ہونا چاہیے. کسی کا راز آپ کو پتہ چلا ہے, کسی کو گناہ کرتے آپ نے دیکھ لیا ہے, تو خدا را امین بنے, نہ کہ اشتہار لگائیں. مسلمان کی صفت تو یہ ہے, مسلمان اناؤنس نہیں کرتا باہر جا کے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے. مسلمان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے, خود کو دیکھتا ہے میں کیسا ہوں, قبل اس کے کہ کسی کے بارے میں زبان درازی کرے اور کسی کے بارے میں انسان لب کشائی کرے کہ فلاں ایسا ہے اور وہ جھوٹا ہے اور وہ بد دیانت ہے اور وہ بے نمازی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا. میں تو دیکھوں میں کیا ہوں. پہلے انسان اپنے آپ کو تو دیکھے, اس کے بعد انسان پھر دیکھے کہ دوسرے کیا ہیں. سب سے پہلا یہ ہے انسان اپنے حال پر نظر کرے, اپنی ذات سب سے پہلے اس کے سامنے ہو, اپنی سرجری کرے, سب سے پہلے اپنی کلینزنگ کرے, اپنے آپ کو صحیح کرے, اپنا قبلہ درست کرے. ہم یہاں پہ خود کو تو دیکھتے نہیں ہیں اور چل نکلے ہیں معاشرہ تبدیل کرنے, چل نکلے ہیں دنیا میں اصلاح پیدا کرنے اور اصلاح کرنے کی کوشش کے لیے ہم چل نکلتے ہیں. اپنے آپ کو تو میں اپنی اصلاح تو کر لوں, اپنے آپ کو تو درست کر لوں. کتنی بیماریاں جو میں نہیں چھوڑ سکتا, کیا جھوٹ چھوڑ دیا میں نے؟ کیا اس رمضان نے مجھ سے بددیانتی چھڑوا دی ہے؟ کیا اس ماہ رمضان نے مجھ سے غیبت چھڑوا دی ہے؟ کیا ماہ رمضان نے مجھے نمازی بنا دی ہے؟ کیا میں روزے رکھنے والا ہوں؟ کیا میں ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ میں تبدیل ہو چکا ہوں, اور اگر نہیں ہوں تو سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ کروں. ناظرین ہمیں کینیڈا سے کال ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ. جی جی فرمائیں. اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو کہے کہ تم ہمارے لیے دعا کرنا, جیسے لوگ جاتے ہیں کربلا جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں کہ جا کے روزے پہ ہمارے لیے دعا کرنا, بے شک, اور وہ اگر جا پوچھ کے نہ کرے, یا ویسے ہی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, خصوصاً آپ یہ ہوا اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, لیکن اگر وہ جان بوجھ کے نہ دعا کرے اس مومن کے لیے تو اس کا بتائیے کہ جہاں ایک تو سب کو لگتا ہے میرا ہوتا ہے یاد ہے لیکن اہمیت نہیں دینا, اگنور کرنا. جی جی میں سمجھ گیا سسٹر, آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی ہے. اگر آپ اپنا نام بتانا چاہیں یا اپنے بچوں کا, ہم ان کے لیے دعا کریں گے, دعا خیر میں انہیں یاد رکھیں گے, آپ کے مرحومین کے لیے بھی. جی جی میرا نام عثمان ہے, میرے بچوں کا نام ہے زید, شفیق, فاطمہ, زینب, اور خاص کر میری والدہ کے لیے دعا کریں. والی بھی ماشاءاللہ آپ کو بہتر ہو رہی ہیں, کہ خدا ان کو کسی کا محتاج نہ کرے. آمین 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 یا رب العالمین. خدا نے مطالب کہ ہم صراط مستقیم پہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر کے, جس طرح بیوی چاہتی ہے, سبحان اللہ امام چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل درست فرمایا. بہن عظمیٰ آپ پروگرام دیکھتی رہیے, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے دعا کے اس پروگرام میں ہمیں کال کی ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ہم
آن لائن ابھی عرض کر رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم عرض کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں خداوند متعال آپ کے بچوں کو طول عمر دے اور آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سسٹر عظمیٰ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی اور وہ یہ استفسار کر رہی ہیں کہ بتائیے کہ بعض افراد کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا یا ہمارے لیے دعا کرنا، اور جب وہ سفر زیارت پر جا رہے ہوں، حج عمرہ کے لیے جا رہے ہوں، اور انہیں کہا جائے کہ ہم تو اگر نہیں جا سک رہے تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور وہ ہمیں دعاؤں میں نہیں صرف یہ کہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر بھلا دیں، ہمارے لیے دعا نہ کریں، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ یہ انسان کا پست ترین درجہ ہے. جب انسان یہاں پہنچ جائے تو یوں سمجھیے کہ اب انسان تباہی اور ذلت اور بربادی کی گہرائی میں جا گرا ہے، کہ جب اتنا بخل کرے کہ وہ کسی کے لیے دعا بھی نہ کرے، اتنا خود غرض ہو جائے اور وہ انسان اتنا خود پسند ہو جائے کہ کسی کے لیے دعائے خیر بھی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا سپاہی بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمان کی فوج سے نکل چکا ہے اور وہ نفس کا غلام بن چکا ہے. وہ خدا کا بندہ نہیں رہا، وہ نفس کا بندہ ہے. کہ اگر اس حد تک بخل کرتا ہے کہ کسی کے لیے دعائیں خیر نہیں کرتا، بھئی دعا میں آپ چلیں، آپ کہیں گی میں کسی سے پیسے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، مجھے وہ نہیں دیتے، سمجھ آتی ہے بات. آپ کہیں کہ استعمال کی چیز مانگ رہا ہوں، وہ نہیں دے رہے. دعا میں تو کسی کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، دعا میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ عرض کروں کہ دعا کرنے والے کو دعا کا جہاں ثواب ملتا ہے وہاں پر اس کی دعائیں اس وجہ سے قبول کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے. جو دوسروں کو دعا میں یاد رکھتا ہے اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان کہ جو دوسروں کے لیے اس لیے دعا نہ کرے کہ اگر میں نے دعا کر دی امام حسین کے روضے پہ جا کر، اگر میں نے کہہ دیا کہ خدایا فلاں بھائی کے رزق میں اضافہ کر دے یا فلاں بیمار ہے صحت دے دے، اگر امام کے صدقے میں اسے صحت مل گئی تو وہ اچھا ہو جائے گا، اگر اس کا رزق بڑھ گیا تو وہ مجھ سے زیادہ ہو جائے گا، یا خدا اسے اولاد دے دے گا تو اس کی تو وہ اولاد والا ہو جائے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے، اگر کوئی انسان اتنا پست ذہن ہے اور اتنی اس کی سوچ جو ہے وہ کم تر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی گھاٹی میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنا بہت ناممکن نہیں ہے، جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور اسے بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور اسے بہت محنت اور مشقت سے اپنے آپ کو اپنی کردار سازی اور شخصیت سازی کرنا پڑے گی، اور پھر وہ اس دلدل سے نکلے گا. اگر اتنا بخیل ہو چکا ہے کہ کسی کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، چونکہ دعا میں آپ کا خرچہ بھی نہیں، یہ تو مفت ہے اور ثواب ہی ثواب ہے، اور اس میں بہتری بہتری ہے. اور اگر آپ کی دعا سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. خدا کرے کہ ہم اپنے اندر سے یہ برائیاں، یہ بیماریاں جو ہے وہ دور نکال پھینکیں، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بنائیں، انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اس کا بندہ بنے. بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. بدقسمتی عظمیٰ بہن یہ ہے، ہم نے نماز اور روزے کو مکمل دین سمجھ رکھا ہے. ماتھے پر بڑا بڑا محراب ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. لوگوں کو کہو میں روزے دار ہوں، ہر سال حج پہ جاؤ، ہر سال جاؤ، یہ دین ہے. جو لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام کماتا ہے، جو لوگوں کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، جب وہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام اس سے خوش نہیں ہوتے، امام اس کا استقبال نہیں کرتے. یا وہ جب کعبہ جاتا ہے تو خدا اس کو جو ہے وہ لبیک نہیں کہتا. سب سے پہلے جب یہاں سے جانا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ حج و زیارت پہ جائیں تو جن سے ناراض ہیں معافی مانگ کے جائیں، ان سے معذرت طلب کریں، اور ان سے کہیں اگر تمہارا دل دکھایا مجھے معاف کر دینا. کیونکہ اگر سارے گناہ یہاں سے لے کر چلا گیا اور اگر تبدیل نہیں ہوا تو زیارت کس کام کی میری، وہ عمرہ وہ حج کس کام کا میرا. کیونکہ زیارت تو یہ سکھاتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ. سید الشہداء کا پیغام تو یہ ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرو. مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں. وہ تو یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کے بندے نہ بنو، نفس کے بندے نہ بنو، آخرت کے لیے کام کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو. لہذا بہن عظمیٰ آپ نے سوال کیا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بلکہ یہ امانت میں خیانت بھی ہے. کسی نے اگر آپ سے کہا کہ آپ دعا کریں
اور آپ نے جا کر دعا نہیں کی، یا تو آپ کہہ دیں کہ دعا نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ ہاں دعا کروں گا، اور وہاں جا کر جان بوجھ کر آپ نے دعا نہیں کی، تو آپ گناہ گار ہیں، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اگر بہت سی چیزیں آپ یاد نہیں رکھ سکتے، یا بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے اب یاد نہیں رکھ سکتے، تو اتنا کہہ دیں کہ جس بہن بھائی نے، جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، سب کے لیے دعا خیر، خدایا ان کے حوائج شریعت تو جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، تو جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا، جو ان کی جائز شرعی حاجات ہیں تو پوری کر۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ اتنا بخل کرتے ہیں معاذ اللہ کہ دعا تک کسی لیے نہیں کرتے اور جان بوجھ کر نہیں کرتے، خدا کرے کہ ایسے لوگوں کو ماہ رمضان کی برکت سے ہدایت ہو۔ آئیے ناظرین، آج کو کہ ہمارا وقت بھی اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور ہم نے زیادہ گفتگو دعا کے حوالے سے ہم نہیں کر سکے، فقط ایک جملہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد گفتگو ہماری جو ہے وہ لمبی ہوگی، اس کی تشریح میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک، امین جو تیرے امین ہیں، اللہ اکبر، تیرے برگزیدہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی کا راز جب پتہ چلتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں بروکلن سے جناب سید سجاد شاہ صاحب نے کال کی، ہمارے پرماننٹ کالر ہیں، ہر روز دعا کے پروگرام میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں خداوند متعال ماہ رمضان کی برکتوں سے، فیوز و برکات سے۔ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ برکتیں انہیں حاصل ہوں، انہیں نصیب ہوں، خدا ان کے اور تمام آپ سب کے گناہان صغیر و کبیرہ سے درگزر فرمائے، اور ان کے دوست جناب ذیشان حیدر صاحب جو مریض ہیں ICU میں، خداوند متعال ان کو شفائے کامل واجل عطا فرمائے اور جلد صحت یاب کرے۔ شاہ جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سجاد شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بہت زیادہ قبول ہو رہی ہے اور بہت پرامید ہو رہی ہے آپ کا۔ جی بسم اللہ، آ رہی ہے آواز؟ ماشاء اللہ، جی آ رہی ہے، آپ ارشاد فرمائیں، ہم سن رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، آپ کی دعائیں بہت اللہ تعالیٰ قبول ہو رہا ہے اور بہت پرامید ہے۔ انشاءاللہ ہمارا پیشنٹ اور سارے لوگ تو سنتے ہیں ہمارے، الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت پرامید ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آمین آمین، بس دعا فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بڑی محبت آپ کی، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اور یہ آپ نے بہترین پروگرام، جو گفتگو آپ نے کی، بہترین نقطے کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی کہ نا امید نہیں ہے ہم، الحمدللہ۔ اور یہ مسلمان کی صفت ہے کہ وہ خدا سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اگر خدا سے نا امید ہو گیا تو پھر پیچھے بچا کیا، پھر تو انسان تباہ ہو برباد ہو گیا اگر خدا سے بھی امید کو ختم کر دیا۔ جزاک اللہ شاہ جی، سجاد شاہ صاحب، خداوند متعال آپ کو، آپ کے بچوں کو طول عمر دے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور ذیشان حیدر صاحب کو خدا جلد شفا یاب کرے اور وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بروکلن سے کال کی۔ ناظرین محترم، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ ہیں، آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضور کی یہ صفت جو یہاں پر بیان ہوئی کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک، وہ جو اللہ کے امین ہیں، وہ رحمت للعالمین جو امین ہیں، اے خدا تیرے امین ہیں، جہاں پر تیرا دین ان کے پاس امانت کے طور پر تھا، انہوں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، پورے کا پورا دین پہنچایا ہے۔ ہاں، اور ایک چیز جو بچ گئی تھی، اور وہ اگر پہنچا نہ پاتے تو بات کچھ اور ہوتی، اسی لیے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے حبیب وہ امانت جو آپ تک آ چکی ہے، وہ امانت جو آپ کے پاس ہے، اس امانت کو کیوں نہیں پہنچاتے، اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا حضور کے پاس جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا انہوں نے اس کو پہنچایا، امانت میں خیانت نہیں کی۔ ولایت علی ابن ابی طالب کو لوگوں کو بتائی، اور نہ صرف یہ کہ ولایت علی کا اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا، نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ بازو پکڑ کر دنیا کو دکھایا اور لوگوں کو دکھایا کہ جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں، اس کا مرتضی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے۔ الحمدللہ، ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ الحمدللہ، اس بات پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہمارا تعلق علی سے ہے، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔
اور हुजूर ने जो पैगाम दिया विलायत अली इब्न अबी तालिब की अमानत को जो हम तक पहुंचाया, हम उस अमानत के अमीन हैं। अब देखिए कि हम उस अमानत के आगे हम अमीन हैं, अब वो अमानत हमारे पास है। अब देखिए इस अमानत में हमने खयानत नहीं करनी। ये अमानत जो विलायत अली का नूर हमारे पास अमानत के तौर पर है, ये आज़ादारी सैयदुश्शुहदा जो हमारे पास अमानत के तौर पर है, इस अमानत को अगर हमने अपनी अगली नस्ल तक पहुंचा दिया तो हमने अमानत में खयानत नहीं की, और अगर हमने अपनी अगली नस्ल को ये अमानत नहीं बताई, आज़ादारी नहीं पहुंचाई, विलायत अली नहीं सिखाई, इसका मतलब ये कि हमने अमानत में खयानत की है। बरोज़ माशर हो सकता है इसी बात पे पकड़े जाएं कि तुम खुद तो बड़े दीनदार थे, बड़े नमाजी थे, बड़े तहज्जुद गुजार थे, मजलिसें भी सुनते थे, जश्न में भी जाते थे और सुनते थे, मातम भी करते थे, दोहा भी पढ़ते थे, बच्चों को क्या सिखाया? बच्चों के क्या बच्चे को नमाजी बनाया? क्या बेटी को बापर्दा बनाया? क्या बच्चे को दाढ़ी रखवाई? क्या बेटी को हिजाब करवाया? क्या बच्चे और बच्ची को नमाज सिखाई और उन्हें पाबंद बनाया? ये अमानत है हमारे पास, दीन अमानत है। क्या हमने बच्चों को दीनदार बनाया? क्या बच्चों को मातमी बनाया? क्या बच्चों को मजलिस सुनने वाला बनाया? क्या उन्हें पता है कि गम हुसैन में गिरिया करना है? या नहीं किया? अगर नहीं किया दोस्तान मोहतरम, तो इसका मतलब ये है कि हमने अमानत में खयानत की है। जो हमारे असलाफ ने, जो हमारे बुजुर्गों ने अमानत हम तक पहुंचाई है, उसी अमानत को हमने आगे ट्रांसफर करना, अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करना है। अगर हम नहीं कर पाए और नहीं कर सके अमदन या सावन, इसका मतलब है हम मुजरिम हैं, हमने उस अमानत में खयानत की है। हमने कुरान की तालीमात, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमुदात अगर अपनी आइंदा नस्ल तक नहीं पहुंचाए तो हम उस अमानत में खयानत करने वालों में से हैं। खुदा आपको और हम सबको महफूज व महमूद रखे। आइए नाज़रीन आगे देखते हैं। वह अमीन का व सफ़ी का व हबीबे, जो तेरे अमीन भी हैं, जो तेरे बरगुज़ीदा बंदे भी हैं और तेरे हबीब भी हैं। कितना प्यारा हुजूर के लिए टाइटल इस्तेमाल हुआ कि वो तेरे हबीब भी हैं। वो तेरे वो हैं कि जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिन्हें तू चाहता है, जो तेरे बहुत प्यारे हैं। और जो जिससे प्यार करता है उसको अजियत में नहीं देख सकता, जो जिससे प्यार करता है उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। हबीब अपने मुहिब अपने हबीब का ख्याल रखता है। लिहाजा हम भी अगर अपने घर वालों से मोहब्बत रखते हैं तो कैसे चाहेंगे कि जहन्नम की आग में जल जाएं। अगर अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से हमें मोहब्बत है तो क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि वो जहन्नम की आग में जले? नहीं। अगर नहीं बर्दाश्त करते तो आइए उन्हें भी दीनदार बनाएं, आइए उन्हें भी कश्ती निजात पे सवार करें, आइए उन्हें भी दीन और दयानत सिखाएं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, हर एक जवाबदेह है और उससे उसकी रैयत, उसके घर वालों, उसके खानदान के बारे में, उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो खुदा करे कि जहां पर हम खुद नमाजी बने, खुद रोजादार बने, खुद इबादत करने वाले बने, वहां पर अपने घर वालों को, अहल वयाल को भी नमाजी बनाए। हाँ, कोई ये ना कहे कि मैं तो अपनी नमाजें पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक की जिम्मेदारी है, जवाब देना है। तो मुहिब अपने हबीब को अजियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो नहीं देख सकता कि उसके हबीब को अजियत पहुंचे। वह अमीन का व सफ़ी का व हबीब, अल्लाह के अमीन भी हैं, खुदा के बरगुज़ीदा भी है और अल्लाह के हबीब भी है। वखीरत एक मिन खल्के, और तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है, खैर ही खैर है, और तेरी खल्क में वो खैर ही खैर है, वो सबसे बेहतर मखलूक है, वो तेरे पसंदीदा हैं, वो तेरे प्यारे हैं, वो तेरे अच्छे हैं। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा वसीला है हुजूर का, जो अमीन भी हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बरगुज़ीदा भी हैं, जो अल्लाह के हबीब भी हैं, और वो कि जो तेरी मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये उस घर से ताल्लुक है इनका कि जो घराना तुझे बहुत पसंद है, जिसमें अली व बतूल रहते हैं, जिसमें हसन हुसैन रहते हैं, जिस दरवाजे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा आकर रुक जाते थे और आए ततहीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा की तिलावत करते थे। ये वो घराना है, तेरे हबीब है, तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है। वह हाफिज सिर्रे, अल्लाह अकबर, फिर वही बात तकरार हो रही, और तेरे राज के राजदार हैं, तेरे राज के अमीन हैं। जो राज तूने इन्हें दिया है उस राज के अमीन, वो राज विलायत अली का हो, वो राज दीन के पहुंचाने का हो,
वो राज अपने बाद आने वाले हालात व वाक़यात का इल्म देना हो, सब कुछ इनके सीने में है। वो राज, वो नाम क्यों ना हो कि जो हुजूर को कत्ल करना चाहते थे और हुज़ैफ़ा यमानी को, जो खुद राजदार रसूलुल्लाह हैं, उन्हें बताए थे कि हुजूर जब आ रहे थे और उस पहाड़ी पर कुछ लोग जो छुप कर घाटी में बैठे थे और वो कत्ल करना चाहते थे, और बिजली चमकी, हुजूर ने हुज़ैफ़ा यमानी को वो नाम बता दिए थे, वो चेहरे दिखा दिए थे, फलां 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 मौजूद है। हमारे यासिर भी साथ थे, तो हुज़ैफ़ा यमानी को वो सारे नाम बता दिए थे। वो राजदार है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते, और जो कत्ल करना चाहते थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो बड़े बड़े इस्लाम के ठेकेदार और नंबरदार थे, बड़े बड़े इस्लाम के लीडर्स थे जो हुजूर को कत्ल करना चाहते थे। और हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी के सीने में वो राज था। और जब बाद में हुजूर की शहादत के बाद जब लोग पूछते थे कि हुज़ैफ़ा बताओ वो लोग कौन है, वो नाम कौन है, तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते थे कि नहीं, ये राज है पैगंबर का, ये राज है, और राज कभी इफ्शा नहीं करूंगा। ये राज मेरे से हम जैसा कोई होता तो वो कहता कि फलां 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 दुश्मन है और उन पे तबर्रा करो और उन पे लानत करो, और ये सब उसमें शामिल थे, और ये नाम हुजूर ने मुझे बताए। लेकिन वो राजदार पैगंबर थे, हुज़ैफ़ा यमानी ने वो राज किसी को नहीं बताए, बल्कि वो साहब जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा हुज़ैफ़ा तुम बताओ या ना बताओ, मैं ये जानता हूं कि उनमें मैं था, मैं मौजूद था उनमें, तुम बताते हो या नहीं। लेकिन हजरत हुज़ैफ़ा यमानी ने वो राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि मोमिन की ये खसलत है, मोमिन की ये खूबी है कि वो राज को राज रखता है। अगर उसे किसी की कमजोरी पता चल जाए, किसी का ऐब पता चल जाए, किसी की बुराई पता चल जाए, किसी का गुनाह उसके सामने आ जाए, तो फिर उसका इम्तिहान है। किसी का गुनाह आपके सामने आ गया, अब आपकी नेकी का इम्तिहान है। अगर किसी की बुराई आपके सामने आ गई, अब आपकी अच्छाई का इम्तिहान है कि आप उसके साथ क्या करते हैं, क्या उसके इश्तिहार लगाते हैं या राज को राज रखते हैं और खुदावंद मुताल से अजर सवाब के हकदार ठहरते हैं। गुनाह करने वाले को भी ये चाहिए कि वो गुनाह न करे, बल्कि वो बाज रहे से, और अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को गुनाह करते देख ही ले, उसके गुनाह पर पर्दा डाले, उसके गुनाह को लोगों पर जाहिर न करे। हमारे एक दोस्त ने एक वाकया सुनाया कि उन्होंने किसी को गुनाह करते देख लिया, और गुनाह करने वाले ने भी देख लिया कि फलां शख्स ने मुझे ये गुनाह करते हुए देख लिया है। तो हमें बता रहे थे कि जब हम घर पहुंचे तो गुनाह करने वाले ने हमें मैसेज किया, चूंकि हमने उन्हें देख लिया था, मैसेज किया, और मैसेज में लिखा था कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर किसी का राज पता चल जाए तो दूसरों को न बताओ, राज को राज रखो। तो ये कह रहे थे कि हमने कहा कि मौला अली ये भी तो फरमाते हैं कि गुनाह न करो। आपको ये तो मौला का फरमान याद है कि अगर किसी का गुनाह सामने आ जाए तो उस पर पर्दा डालो, लेकिन गुनाह करते वक्त आप ये क्यों भूल गए थे कि मौला अली ये भी तो कहते हैं ना कि गुनाह के करीब न जाओ। मौला अली ये भी तो कहते हैं ना कि गुनाह का इरादा न करो, गुनाह का इर्तिकाब न करो, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा रखो। तो आइए नाज़रीन, 10 मिनट हमारे पास बाकी, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी लाइव कॉल के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने मरहूमीन के नाम लिखवा सकते हैं, दुआ खैर के लिए, दुआ मग़फ़िरत के लिए। और तकरीबन 5 मिनट हमारी गुफ्तगू और सारी रहेगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का जो असलूब है, जो तरीका है, वो ये है कि हम आखिर प्रोग्राम में दुआ खैर करते हैं, दुआ मग़फ़िरत करते हैं और फातिहा ख़वानी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व अमीनिका व सफ़ीक व हबीबिका व खैरतिक मिन खल्क़िक, जो तेरी खिलकत में, तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है, तेरे पसंदीदा हैं और सबसे अच्छे हैं। वह हाफिज़ सिर्रे, और वो नबी वो हैं जो राजदार है तेरे, या खुदा तेरे राज के पासदार हैं, तेरे राज को राज रखने वाले हैं, तेरे राज की हिफाजत करने वाले हैं। वह मुबल्लिग़ रिसालाते, और खुदाया तेरे पैगाम को फैलाने वाले हैं, रिसालत की तबलीग करने वाले हैं, अब तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाते हैं, कायनात में उन्होंने फैलाया, तेरी तौहीद को रूशनास कराया, इंसान को इंसानियत सिखाई, और तेरे उस पैगाम को उन्होंने फैलाया और तबलीग की। वह हाफिज़ सिर्र का व मुबल्लिग़ रिसालाते अफ़ज़ला व आसना व अजमला व अकमला व अज़का, खुदाया वो अफजल तरीन, एहसन तरीन, अजमल
तरीन, पाकीज़ा तरीन, कामिल तरीन, व अनमा व अत्यबा व थरा वसना, खुदाया वो शफाफ तरीन, वो रोशन तरीन, वो रोइदा तरीन, वो अक्सर मा सल्लैता। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अलैकुम अस्सलाम। हमें मलिका आपा ने न्यू जर्सी से कॉल की है। खुदा आपको सलामत रखे, आपके मरहुमीन की मगफिरत हो। खुदावंद मुताल ज़की मूसवी साहब को और सबके दर्जात को मुताली करे। फरमाए, क्या इरशाद फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बादशाह के आपको। आमीन। मैं दो सवाल करना चाहिए कि ज़ियारत आशुरा और ज़ियारत वारिसा पढ़ने के बाद दो रकात नमाज हदिया पढ़ते, तो ज़ियारत आले यामीन और ज़ियारत आमीन अल्लाह के बाद भी पढ़ना है दो रकात नमाज हदिया। जी हदिया अगर कर दें, इसमें चूंकि ये मुस्तहब है, सुन्नत है, रिकमेंडेड है, 2 रकत नमाज आप पढ़ें तो ये उस ज़ियारत का सवाब दोबाला हो जाता है। ज़ियारत का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़ियारत कबूल होती है और नमाज की वजह से और ज़ियारत की वजह से खुदा आपके अहवाल पर जहाँ रहमतें और बरकतें नाजिल करता है, वहीं पर इंसान के दर्जात को बुलंद करता है। लिहाजा ज़ियारत के बाद 2 रकत नमाज आले यासीन हो या इसके अलावा ज़ियारत अमीनुल्लाह हो या दीगर ज़ियारत पढ़े, अगर 2 रकत नमाज हदिया आप कर दें तो इसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। दूसरे मौलाना, मैं किससे बात करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोजाना जो ज़ोहर की अज़ान के फौरन बाद कुरान शरीफ का जो होता मैं बराबर मीनिंग के साथ उसके साथ साथ पढ़ती हूँ, मगर ये हो रहा है कि अज़ान के बाद भी पारा शुरू हो जा रहा है। तो मेरे को 10 मिनट हमको मिले तो ज़ोहर की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ रही हूँ मैं, नवाफिल तो पढ़ लूंगी नहीं जब से ये शुरू हुआ। तो जरा 10-15 मिनट 10 मिनट के बाद शुरू करें तो मैं दोनों पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़ोहर की नवाफिल और असर। बिल्कुल ठीक है। ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है और आपने हमें इस तरह मुतवज्जे किया। हम अपनी जो आईटी की टीम है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम उन तक आपकी ये बात इंशाल्लाह पहुंचाते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि नमाज के बाद तकरीबन एक 15 मिनट का गैप आ जाए ताकि लोग नमाज पढ़ लें, नमाज से फारिग हो जाएं और उसके बाद तिलावत लगा दें। 15 भी नहीं, 10 मिनट भी काफी। नवाफिल और ज़ोहर पढ़ लेती हूँ, असर बाद में पढ़ लूंगी कोई बात नहीं। बिल्कुल तो उसमें क्या हो रहा है, मेरे पारे के 2-3 पहले के वो छूट गया है, जो मीनिंग से समझे मैं माशाल्लाह बराबर पढ़ती हूँ। और अल्लाह चैनल को सलामत रखे मौलाना को, आप लोगों को। और इसका भी हदिया मैं कैसा काम भेजूं, कुछ भी भेजना चाहिए। हम अपना इंशाल्लाह अपना एड्रेस भी अभी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अलावा आपके डोनेशंस जो हैं आप हमें कॉल कर सकती हैं, टेलीफोन पर आप हमें कॉल करके डोनेशंस दे सकती हैं। चेक मेल करना हो तो हमारा एड्रेस अभी टेलीविजन की स्क्रीन पर आ जाएगा। 521 जी हाँ, PO Box 521 बेयोन न्यू जर्सी का एड्रेस अभी आ जाएगा। आप चेक मेल कर सकती हैं, हदिया दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप अपनी मर्जी से, हमारा कोई तकाजा नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी बेहतर समझे। ये आपका अपना टीवी है, आपका अपना चैनल है और हम आपकी खिदमत के लिए मुसलसल मौजूद हैं और अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। लिहाजा आप और अब हमारे दीगर जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि ये आले मोहम्मद का चैनल है, आले मोहम्मद का पैगाम यहाँ से आम हो रहा है। हज़रत महदी दौरा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के नाम पर ये अल महदी टीवी है, इमाम ज़माना के नाम पर है और इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना किरदार अदा करें, अपने बहन भाइयों की खिदमत करें। इस माह मुबारक रमज़ान में आप जहाँ पर अपने दीन और दयानत की बाकी चीज़ों को अपने सामने रखेंगे, वहीं पर अल महदी टीवी को फरामोश न करें। अपने वाजिबात में से, अपने खुम्स व ज़कात में से, अपने अतियात में से अल महदी टीवी का हिस्सा ज़रूर निकालिएगा। मलिका आपा आपने हमें कॉल की, जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। बख्शिश के लिए तो मेरे तरफ से एक दिन पारा पढ़ लीजिए और उसका हदिया क्या है मुझे मालूम करे तो मैं बुझा दूँ। जज़ाकल्लाह। हम आपका ये पैगाम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह और वो जल्दी आपसे राब्ता भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका आपा, आपने हमें कॉल की।
आप हमेशा हमारी दुआ में है, आपके घर वाले सब हमारी दुआ में। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है और एक आखिरी कॉल है, इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को समेटेंगे क्योंकि 3 या 4 मिनट हमारे पास मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। फरमाइए। मैंने चाह दिया, मैं सभी चीजें ऐसा देखते हैं ना तो वो चीजें भूल नहीं पाते, तो उसके लिए क्या दुआ करना चाहिए? कभी किसी के गुनाह देखे, किसी ने हमारी इज्जत की, तो वो बातें हम हमेशा याद रहती है, और मैं कोई भी चीज देखती तो उसका चेहरा मेरे सामने आता है, तो इसके लिए मैं क्या दुआ करूँ कि ये चीज निकल जाए मेरे इसके लिए की बात भी मेरे दिल में ना रहे। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा आप सोच रही हैं। खुदावंद मुताला आपको सलामत रखे और अजर दे आपको। आप इसके लिए सूरे आला की तिलावत करें। सूरे आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़्रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा। ये सूरत जो है ये आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकती हैं ये आप पढ़ें। इंशाअल्लाह जो चीजें आप भूलना चाहती हैं वो ये आपको भुला देगी और आपका हाफिजा तेज हो जाएगा और नई चीजें पुरानी चीजों की जगह पे आ जाएंगी इंशाअल्लाह खुदावंद मुताला। सूरह आला, कुरान मजीद में सूरह आला जो है ये आप तिलावत करें। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, ये कुरान मजीद की जो सूरत है आप इसको इस काम के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल आपके अहवाल पर रहम भी करेगा और खुदावंद बुजुर्ग बरतर आपकी इस जो तकलीफ है कि जिससे आप काफ़ी परेशान रहती हैं, खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह इस तकलीफ को भी दूर करेगा। सूरह आला कुरान मजीद में है, सूरा नंबर 87 है। ये सूरा आप इस काम के लिए पढ़ें। जज़ाकल्लाह। आपने मैं कहाँ से कॉल किए? अच्छा, शायद लाइन कट रही है, ज़ाहिरन ये मैरीलैंड से कॉल थी। नाज़रीन, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हम दुआ करते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल व फव्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या मन लहु दुनिया वल आखिरह इरहम मन लैसा लहु दुनिया वल आखिरह या महमूद बिहक़ मोहम्मद या आला बिहक़ अली या फातिर समावाति वल अर्ज़ बिहक़ फातिमा या मोहसिन बिहक़ हसन या करीम अल एहसान बिहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदाया हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, ये टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। खुदाया जितने बहन भाइयों ने हमें कॉल की सबकी तौफीकात को मुताली फरमा, सबके घरों पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, सबके बच्चों को नेक और सालेह फरमा। खुदावंद मुताल हमें अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब न्यू जर्सी से कॉल की, सिस्टर सलमा ने ह्यूस्टन से कॉल की, उज़मा बहन ने कनाडा से कॉल की, मलिका आपा ने न्यू जर्सी से कॉल की और अभी आखिर में हमें मैरीलैंड से कॉल आई। खुदावंद बुजुर्गों बरतर तमाम बहन भाइयों ने जिन्होंने हमें कॉल किया, इनके घर पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, इनके माल रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, सगीरा और कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा। हम सब अलमहदी टीवी के नाजरीन और हम सब खुदावंद मुताल अपने नेक और साले बंदों में हमें शुमार फरमा, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दे। इस माह रमज़ान में हमें जन्नत का परवाना नसीब फरमा, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी बहन सलमा के मरहुमीन, अलहाज एहतशाम हैदर नकवी के मरहुमीन और हमारे सज्जाद शाह साहब ने ब्रुकलिन से हमें कॉल की थी उनके मरहुमीन, हमारी बहन उज़मा कनाडा से और मलका आपा और मैरीलैंड से जिस बहन ने कॉल की, सबके मरहुमीन के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ लना बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।